السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے والے سبھی ناظرین کو سید فیضان علی کی جانب سے پیار بھرا سلام. آج ہم بات کریں گے بڑھتی ہوئی مہنگائی پہ. معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے. اس پہ جو بھی آ رہا ہے، جو حکمران آ رہا ہے، جتنے بھی حکمران آ رہے ہیں، اگر وہ اقتدار میں ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. اگر وہ اقتدار میں نہیں ہے تو دھرنا دیں گے، مارچ کریں گے، عوام کو اکٹھا کریں گے. لیکن 22 کروڑ پاکستانی عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. عوام کے حق میں کوئی بات نہیں کر رہا. ہر بندہ اقتدار کی جنگ لڑنے میں لگا ہوا ہے. خان صاحب کو ہٹانے کے لیے عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی. عدم اعتماد کی تحریک صرف اس لیے چلائی گئی تھی کہ مہنگائی کا بوجھ عوام سے نہیں اٹھایا جا رہا. غریب عوام تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. خیر، سب سے بڑی بیوقوفی تھی اپوزیشن کی کہ جانتے بوجھتے اس بات کو مانتے ہوئے کہ آنے والا وقت اور زیادہ خطرناک ہوگا، معیشت اور زیادہ بیٹھ جائے گی، مہنگائی سر پہ چڑھ کے بات کرے گی، لیکن پھر بھی انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی صرف اور صرف اپنے فوائد کے لیے کہ اپنے کیسز ختم کیے جائیں، جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیس ہیں ان کو ختم کیا جائے. تو عدم اعتماد کی تحریک چلائی گئی. اس میں عوام کو کوئی فائدہ نہیں تھا. عوام کے حق میں کوئی ایسی تحریک نہیں چلائی گئی. کہا گیا مہنگائی مکاؤ مارچ. مہنگائی کہاں مک رہی ہے بھائی؟ آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ اگر دور حکومت خان کی تھی اور خان اس 2 مہینے اور رک جاتے تب بھی یہ مہنگائی ہونی تھی. پیٹرول بھی مہنگا ہونا تھا، کھانے پینے کی اشیاء بھی اور مہنگی ہونی تھی. لیکن آپ لوگوں سے صبر نہیں ہوا کیونکہ آپ لوگوں نے صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرانے تھے. آپ نے تو اپنے کیسز ختم کرا دیے، لیکن 22 کروڑ عوام کا کیس کون لڑے گا؟ اس کا جواب ہے خان صاحب اقتدار سے ہٹے تو واپس انہوں نے وہی اپنی روٹین اپنائی. لانگ مارچ، جلسے، دھرنے. 22 کروڑ عوام کی کوئی بات نہیں کر رہا. اور بھائی 605 روپے کے جی کوکنگ آئل ہو گیا ہے، 180 روپے لیٹر پیٹرول ہو گیا ہے. آٹے کی قیمت اضافی ہوتی جا رہی ہے، چاول کی قیمت دگنی ہوتی جا رہی ہے. 100 روپے والا باسمتی 200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے. 150 روپے کے جی والی دال 300 روپے کے جی فروخت ہو رہی ہے. لیکن یہ ساری باتیں ایک طرف، کوئی اس پہ ایک سوال اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے. عوام کا درد کسی کو نہیں ہے، صرف اور صرف اقتدار کے مزے لگے ہوئے ہیں. چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کسی کو سیٹ چاہیے، کسی کو گورنر چاہیے، کسی کو اپنے کیسز ختم کرانے، کسی نے اپنی منی لانڈرنگ کا پھنسا ہوا مال نکالنا ہے. عوام کہاں ہے اس سب کے بیچ میں؟ نہ خان صاحب نے عوام کے بارے میں سوچا، نہ یہ جو حکومت ابھی اس وقت موجود ہے وہ اس عوام کے بارے میں سوچ رہی ہے. 22 کروڑ عوام پستی چلی آ رہی ہے اور پستی رہے گی. کوشش کریں اس مہنگائی کے بم کو کچھ نہ کچھ کر کے روکا جائے تاکہ عوام خوشحالی سے اپنی زندگی گزار سکے. اب کیا چل گیا ہے؟ اب نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف توہین عدالت کا کیس ہوگا، عمران خان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دوسری طرف کیس چل رہا ہے کہ ثناء اللہ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. تو بھائی یہ کیسز تو چلتے رہیں گے، لیکن 22 کروڑ عوام کا کیس بھی تو لڑا جائے. 22 کروڑ عوام کا مقدمہ بھی تو کورٹ میں، عدالت میں، عدلیہ کے آگے پیش کیا جائے. اعلیٰ حکام سے صرف اتنا ہی کہوں گا کہ یہ صرف اور صرف اقتدار کی جنگ ہے. کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کیا جائے کیونکہ اجرت نہیں بڑھ رہی. یہ غریب آدمی کی جو تنخواہ ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا، ایک غریب مزدور کی جو دیہاڑی ہے اس میں اضافہ نہیں ہو رہا. لیکن روزمرہ کی ضروریات کی جتنی بھی اشیاء ہیں ہماری، چاہے وہ فروٹ ہو، پھل ہو، سبزی ہو، جو بھی آئٹم ہے ان پہ پیسے بڑھتے چلے آ رہے ہیں، اضافی بڑھتے چلے آ رہے ہیں. لیکن عوام کا درد کسی بھی حکمران کو نہیں ہے. عوام کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس کا احساس کسی بھی لیڈر کو نہیں ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہے. تو خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، کیونکہ موت تو برحق سب کو آنی ہے. کچھ ایسے اعمال کر جائیں کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظوں میں یاد کریں اور آپ کے لیے دعا کریں. اس وقت بہت پریشانی ہے پاکستانی عوام کے لیے، بہت زیادہ پریشانی ہے. نوکریاں موجود نہیں ہیں اور جو بیچارے نوکری کر رہے ہیں ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. تو کوشش کریں کہ یہ جو آپ نے جانتے بوجھتے مہنگائی آنی تھی، یہ بم اپنے سر لیا صرف اور صرف اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے، اس پہ قابو کر سکیں تاکہ عوام تھوڑی بہت بہتری کی طرف جائے. ملک کی معیشت جو نیچے ڈاؤن ہوتی چلی آ رہی ہے وہ تھوڑی سی اپر لیول پہ آ جائے. کوشش کیجئے گا کہ عوام کے دل سے آپ لوگوں کے لیے دعا نکلے. جب تک زندہ ہوں ویڈیو بناتا رہوں گا. کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.